السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بہت خیریت سے ہوں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے صبر و تحمل۔ اس کی ہم آج پڑھائی اور مشقی سوالات کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 57 اور 58 پر موجود ہے۔ آمادگی کے لیے طلباء سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کم و بیش کتنے پیغمبر نازل ہوئے؟ ان میں سے چند ایک کے نام بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن ناموں سے پکارا جاتا تھا؟ تو طلباء، آپ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا میں کم و بیش کتنے پیغمبر نازل ہوئے؟ جی ہاں، 1,24,000 تقریباً۔ ان میں سے چند ایک کے نام بتائیں۔ بہت آسان ہے، آپ کو ان میں سے چند ایک کے نام بھی پتہ ہوں گے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اسی طرح بے شمار پیغمبر اور انبیاء ہیں۔ اگلا سوال تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ تو یہ بھی آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی یہ ان کے القابات ہیں، لقب ہیں ان کے۔ آگے دیکھیے، ہمارے آج کے سبق کے مقاصد۔ سبق کے آخر میں طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ طلباء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوں، صبر و تحمل کا مطلب جان سکیں، مشقی سوالات خود سے حل کرنے کے قابل ہوں گے اور تحلیقی صلاحیت بہتر ہوگی۔ صبر و تحمل کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ کسی بھی تکلیف، پریشانی یا مشکل کو حوصلے سے برداشت کرنا صبر و تحمل کہلاتا ہے۔ صبر و تحمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس یہاں پہ صبر و تحمل کا مکمل سبق موجود ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ صبر اور تحمل ایک بہترین صفت ہے۔ صفت کا مطلب ہوتا ہے خوبی۔ اپنے مزاج اور پسند کے خلاف کسی بھی بات یا عمل کو حوصلے سے برداشت کر لینا اور شکوہ نہ کرنا صبر کہلاتا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق اگر کوئی کام ہو، ہمیں وہ کام پسند نہ ہو، ہمارا جو موڈ ہے اس کے مطابق اگر کوئی کام نہ ہو یا اس بات پر عمل نہ کیا جائے، تو ہم اس چیز کو حوصلے سے برداشت کرتے ہیں، اس عمل کو حوصلے سے برداشت کرتے ہیں اور اس پہ کوئی شکوہ نہیں کرتے، تو وہ صبر کہلاتا ہے۔ تحمل سے مراد کسی کی جانب سے کی جانے والی زیادتی کو برداشت کر لینا اور زیادتی پر درگزر کرنا۔ تحمل کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، کسی نے ہمارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، تو ہم اس غلط حرکت کو برداشت کر لیں اور اس کو درگزر کر دیں۔ درگزر کا مطلب ہوتا ہے اس کو جانے دینا، جس سے آپ انگلش میں اگنور کرنا بھی کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں، صبر و تحمل تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی نمایاں صفت رہی ہے، یعنی ان کی یہ نمایاں خوبی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو منصب فرض کیا تھا، ان پہ ان کو جو کام سونپا تھا، اس پہ وہ صبر و تحمل سے کام کرتے رہے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اگر وہ ہر ایک کی بات کا جواب دینے لگتے یا ہر ایک کی بات کو برا منا کر بیٹھ جاتے، تو پھر وہ کام پورا نہ ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آگے دیکھیں، صبر و تحمل کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ بقرہ کی یہ آیت ہے 135 کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے صبر کا پھل بھی دیتے ہیں اور جس بات پر وہ صبر کرتے ہیں، وقت آنے پر ان کو وہ چیز مل بھی جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صبر و تحمل کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اعلان نبوت کے بعد، یعنی جب انہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا، تو اس کے بعد کفار مکہ نے، یعنی جو مکہ کے کافر لوگ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہ صرف برداشت کیا بلکہ کسی سے بدلہ بھی نہ لیا، یعنی جو تکلیفیں انہوں نے پہنچائیں، جو مصیبتیں انہوں نے ان کے اوپر ڈھائیں،
اس کا بدلہ لینے کی بجائے انہوں نے ان کو برداشت کیا۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے اور طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر و تحمل سے کام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ کے لیے، یعنی اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے طائف تشریف لے گئے تو لوگوں نے شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ لہو لہان کا مطلب ہوتا ہے خون میں بھیگ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑی مصیبت پر صبر و تحمل سے کام لیا اور انہیں بد دعا دینے کی بجائے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، طائف والوں پر رحم فرما کہ یہ مجھے نہیں پہچانتے۔ یہاں پہ اس واقعے میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے وہ آوارہ لڑکے لگ گئے تھے، انہیں پہ پتھر برسائے گئے، ان کو اتنا شدید زخمی کر دیا گیا کہ خون بہہ کر ان کے پاؤں تک آ گیا اور ان کی جوتیوں میں آ کے خون جم گیا تھا، تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بہت غصے میں تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ پہاڑوں کا فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان دبا دوں گا کہ اس سے یہ بستی نیست و نابود ہو جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرنا، مجھے پوری امید ہے کہ انہی میں سے ایک ایسی ان کی نسل پیدا ہوگی جو کہ مجھ پہ ایمان لے کر آئے گی اور اللہ کو ایک مانے گی۔ اور انہوں نے ان کے حق میں بد دعا کرنے کی بجائے دعا فرمائی۔ وہ کیا دعا ہے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ اے اللہ، طائف والوں پر رحم فرما کہ یہ مجھے نہیں پہچانتے۔ اس کے بعد آخر میں پیراگراف دیکھیں، ہمیں چاہیے کہ صبر و تحمل جیسی مفید کا مطلب ہوتا ہے فائدہ مند اور بہترین صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ روزمرہ زندگی میں اپنی پسند اور مزاج کے خلاف ہونے والی بات یا عمل پر درگزر سے کام لیں، یعنی زندگی میں روز کی جو ہماری زندگی ہے، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پسند ہوتی، ہمارے رویے کے خلاف ہوتی ہیں، ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا، تو ان باتوں پر عمل، ان باتوں پر یا پھر ان پر عمل کرنے سے ہم باز رہیں اور درگزر سے کام لیں، اس پہ برا نہ منائیں۔ کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں، یعنی اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے تو ہم اس برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں، تاکہ معاشرے میں امن و سکون کی مثال بن سکے، یعنی جو معاشرہ ہے وہ ہمارے امن و سکون کی مثال بن سکے، معاشرے میں امن پیدا ہو۔ صبر اور برداشت اگر نہیں ہوگا تو ہر طرف لڑائی جھگڑے ہی ہوتے رہیں گے، تو اس لیے ہمیشہ ہمیں درگزر سے کام لینا چاہیے۔ آگے دیکھیں، مشقی سوالات ہیں۔ آنے والے سوالات کے جوابات سوچ کر کاپی پہ لکھیں، یعنی جو سوالات آپ کے سامنے ابھی پیش ہوں گے، آپ نے ان کے جوابات کو سوچنا ہے اور جو جوابات بتائے جائیں گے ان کی مدد سے ان کو حل کرنا ہے۔ مشقی سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلا سوال، دکھ یا مصیبت کو حوصلے کے ساتھ جھیلنے کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی دکھ سے کوئی بات جھیلی جائے، مصیبت سے کوئی بات کو حوصلے سے جھیلا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، دکھ یا مصیبت کو حوصلے کے ساتھ جھیلنے کو صبر و تحمل کہتے ہیں۔ آپ کا یہ سوال ایسا ہی رہے گا اور سوال میں صحیح جواب بنے گا، دوبارہ سنیں، دکھ یا مصیبت کو حوصلے کے ساتھ جھیلنے کو صبر و تحمل کہتے ہیں۔ کیا کی جگہ صبر و تحمل آ جائے گا۔ دوسرا سوال دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل کے کردار کی ایک مثال دیں۔ صفحہ نمبر 57 پر اس کا جواب موجود ہے، دوسرا پیراگراف، اور اس کی تیسری لائن میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے اور طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا۔ یعنی وہ کیا تنگ کرتے تھے کہ راستے میں کانٹے بچھاتے تھے اور آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، تو انہوں نے ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا۔ اس کے سوال کا جواب میں دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے اور طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا۔ تیسرا سوال دیکھیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں کے ظلم و ستم کے جواب میں کیسا رویہ اپنایا؟ یعنی طائف کے لوگوں نے جب آپ پر ظلم و ستم کیا تھا تو تب آپ نے ان کا جواب کیسے دیا، کیا رویہ اپنایا؟ تیسرا پیراگراف ہے اور چوتھی لائن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بد دعا دینے کی بجائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سوال میں سے ہی ایڈ کر سکتے ہیں، اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں کے ظلم و ستم کے جواب میں انہیں بد دعا دینے کی بجائے دعا کی کہ اے اللہ طائف والوں پر رحم فرما، یہ مجھے نہیں پہچانتے۔ دوبارہ سے جواب سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بد دعا دینے کی بجائے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ طائف والوں پر رحم فرما کہ یہ مجھے نہیں پہچانتے۔ تیسرا پیراگراف اور اس کی چوتھی لائن۔ اگلا سوال دیکھیں، معاشرے میں امن و سکون قائم کرنے کے لیے ہمیں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جی ہاں، یہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ سکون رہے، ہر طرف امن رہے، تو ہمیں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں میرے جواب کی روشنی میں اور مدد لیتے ہوئے، کہ ہمیں درگزر سے کام لینا چاہیے، جو باتیں ہمیں پسند نہ ہوں ہمیں ان پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، اس پہ بھی درگزر سے کام لیں اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں۔ برائے مہربانی جواب کو اسی طرح سے لکھیے گا، 1 2 3 کر کے بھی آپ جواب کو لکھ سکتے ہیں۔ دوبارہ سے سن لیں، ہمیں درگزر سے کام لینا چاہیے، جو باتیں ہمیں پسند نہ ہوں ان پر صبر سے کام لینا چاہیے یا پھر ان کو درگزر کر دینا چاہیے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں۔ نیچے نوٹ دیا گیا ہے، مندرجہ بالا سوالات کے جوابات کاپی پر حل کیے جائیں گے۔ آگے دیکھیں، معروضی سوالات ہیں، صفحہ نمبر 58 پر دیے گئے ہیں، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 2 پر ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سوال نمبر 3، درست بیان کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نوٹ آپ کے لیے دیا گیا ہے، معروضی کا کام صرف کتاب پر کیا جائے گا۔ آگے گھر کا کام ہے آپ کے لیے، صفحہ نمبر 58، سوال نمبر 1 کا جز الف ب جیم دال، یعنی گزشتہ 4 سوالات جو آپ کو بتائے گئے ہیں ان کے جوابات بھی آپ کو بتائے گئے ہیں، آپ نے ان کے جوابات کاپی پر لکھنے ہیں۔ صفحہ نمبر 58 پر دیے گئے سوالات کے جوابات کے بارے میں والدین یا کسی بڑے سے بات چیت کریں، سبق کا اچھی طرح مطالعہ کریں، سوالات کے جوابات کاپی پر حل کریں۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، امید کرتی ہوں سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ برائے مہربانی سبق کو پڑھ کر، سوالات کو سمجھ کر اس کے بعد ان کو حل کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔